یہ کیسی دنیا ہے جہاں پہاڑوں کی اندھی گہرائی میں اتر کر سونا نکالنے والے کانکن کی اپنی بیٹی کے کانوں میں بالیاں نہیں ہوتی۔ یہ کیسی دنیا ہے جہاں کارخانوں میں لگژری گاڑیاں بنانے والے مزدوروں کی اپنی قسمت میں صرف کچی سڑکوں کی دھول ہوتی ہے۔ یہ کیسی دنیا ہے جہاں کپڑا بنانے کے کارخانوں میں دن رات کام کرنے والے ورکرز کے اپنے کپڑوں میں چھید ہوتے ہیں۔ یہ کیسی دنیا ہے جہاں زمین کا جگر چیر کر اناج اگانے والے کسان کے اپنے بچے کئی بار بھوکے سوتے ہیں۔ یہ کیسی دنیا ہے جہاں اپنے زخمی ہاتھوں سے عالی شان محلات اور ایوان تعمیر کرنے والے راج مستری خود کچی دیواروں کے سائے میں سوتے ہیں۔ یہ کیسی دنیا ہے جہاں امیروں کے گھوڑوں کو مربے کھلانے والا مزارع خود رات کو بھوکا سوتا ہے۔ اور یہ کیسی دنیا ہے جہاں کتوں کے لیے بسکٹ بنانے والی فیکٹریوں میں کام کرنے والی مائیں اپنے بچوں کے لیے بسکٹ نہیں خرید سکتی۔ آؤ اس دنیا کو تبدیل کرتے ہیں۔ آؤ مظلوموں، محکوموں اور کچلے ہوئے لوگوں کی حالت کو بدلتے ہیں۔ امیر زادوں کے بنائے ہوئے اس استحصالی نظام کو بدلتے ہیں۔ طاقت اور دھونس کے ہر اصول کو بدلتے ہیں۔ زور آوروں اور طاقتوروں کے قانون کو بدلتے ہیں۔ ایلیٹ کلاس کی عیاشیوں اور آسائشوں کے لیے دن رات کام کرنے والی مڈل کلاس کی تقدیر کو بدلتے ہیں۔ آؤ ذہن کو بدلتے ہیں، سوچ کو بدلتے ہیں۔ اس ملک میں عوام کے راج کی وہ تحریک برپا کرتے ہیں جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے پسے ہوئے اور مظلوم لوگوں کی امید بن جائے، جو محکوم اور کچلے ہوئے طبقات کے لیے ایک مثال بن جائے۔ سوچو تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ پیدا ہوئے، کھانا پینا کیا، چھوٹی موٹی نوکری یا کاروبار کیا، کسی ایک شخص یا خاندان کی اندھی غلامی کی، تالیاں بجائیں، نعرے لگائے، سوشل میڈیا پہ گالیاں دیں، بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ بس یہ تھا تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد؟ یہ تو ہزاروں لاکھوں سالوں سے کروڑوں اربوں انسان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آؤ کچھ الگ کرتے ہیں، اس دنیا کے غریبوں اور محکوموں کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرتے ہیں۔ ان امیر زادوں کی ذہنی غلامی سے نکل کر سب سے پہلے ایک ایسی جماعت بناتے ہیں جس میں کسی امیر زادے لیڈر کا نہیں، کارکنان کا راج ہو۔ جو ایک ایسی جماعت ہو جو عام لوگوں کی ملکیت ہو، جس میں سارے فیصلے لوگ خود کریں، جس جماعت کا لیڈر آپ جیسے عام کارکنان میں سے ہو، میرٹ اور الیکشن کے ذریعے قیادت کا انتخاب ہو اور مقررہ مدت کے بعد قیادت جمہوری طریقے سے کسی عام کارکن کو ہی منتقل ہو جائے۔ یونین کاؤنسل سے لے کر تحصیل تک، ضلع سے لے کر صوبے تک، صوبے سے لے کر مرکز تک، سب کے سب عہدے آپ جیسے عام ورکرز اور مڈل کلاس نوجوانوں کے پاس ہوں۔ ایک ایسی سیاسی جماعت جو وڈیروں، سرداروں اور سرمایہ داروں کی بجائے مزدوروں، کسانوں اور محنت کشوں کی جماعت ہو۔ ایک ایسی جماعت جو مخدوموں، طاقتوروں اور جاگیرداروں کی بجائے ریڑھی والوں، ڈرائیوروں اور استادوں کی اولاد کو آگے لے کر آئے۔ ایک ایسی جماعت جو اس ملک کو سیاسی اور فوجی اشرافیہ کے 78 سال کے شکنجے سے آزاد کروا کے مڈل کلاس اور عام عوام کو برسر اقتدار لائے، جہاں کسان کا بیٹا، مزدور کی اولاد اور دکاندار کا بچہ بھی وزیر اعظم بن سکے۔ ایک ایسی جماعت جو اس ملک میں حقیقی طلبہ تنظیموں کی جد و جہد کرے تاکہ اسٹوڈنٹ لیڈرز کی شکل میں اس ملک کو مستقبل کی قیادت مل سکے۔ ایک ایسی جماعت جو بلدیاتی نمائندوں کو صدر اور وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور اور زیادہ بااختیار بنائے اور ایسا بلدیاتی نظام دے جہاں لوکل ٹیکسیشن، تعلیم، صحت، ڈیولپمنٹ اور پولیس مڈل کلاس کے بلدیاتی نمائندوں کے انڈر ہو، تاکہ عام لوگوں کو اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے وڈیروں کے ڈیروں پر نہ جانا پڑے۔ ایک ایسی جماعت جو کوآپریٹو کلچر کے ذریعے اس ملک میں کسانوں اور مزدوروں کو فیکٹریوں، کارخانوں اور ملوں کا مالک بنائے۔ ایک ایسی جماعت جو مڈل کلاس کو ایلیٹ کلاس کے مقابلے میں، جو مزدور کو سرمایہ داروں کے مقابلے میں، جو کسانوں کو جاگیرداروں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ لا کر کھڑا کرے۔ ایک ایسی جماعت جو ایک ایسا پاکستان بنائے جہاں عام آدمی کی اولاد کا اقتدار پر برابر کا حق ہو، جہاں مزدور کا اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت پر برابر کا حق ہو، جہاں کسان کا اپنے حصے کے اناج پر برابر کا حق ہو، اور جہاں ورکر کا کمپنی کے منافع پر برابر کا حق ہو۔ یہ کوئی جھوٹا خواب نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو دنیا کے کئی ملکوں میں عوام کی تقدیر کو بدل رہی ہے۔
ہمارے ہمسائے میں امول نام کی سب سے بڑی ڈیری کمپنی 36 لاکھ کسانوں کی ملکیت ہے. 61,000 کروڑ کے ٹرن اوور والی اس کمپنی کا منافع ان سارے کسانوں میں برابر تقسیم ہوتا ہے. لجت کے نام سے پاپڑ کی ایک کمپنی جو دنیا کے 17 ملکوں میں ایکسپورٹ کرتی ہے، 45,000 خواتین کی ملکیت ہے. تو انشاءاللہ عوام راج تحریک اس ملک میں نہ صرف مڈل کلاس کو برسر اقتدار لائے گی بلکہ کسانوں اور مزدوروں کو فیکٹریوں اور کارخانوں کا مالک بنائے گی، تاکہ ان محنت کشوں کے زخمی ہاتھوں کی محنت کا ثمر صرف چند امیروں اور ارب پتی خاندانوں کو نہ ملے بلکہ یہ دولت ان محنت کشوں میں برابر تقسیم ہو. صرف ان امیر زادوں کے محلات آباد نہ ہو بلکہ غریب کے آنگن میں بھی خوشحالی آئے. تو عوام راج تحریک اس ملک میں سیاسی مساوات کے ساتھ ساتھ معاشی مساوات کی تحریک ہے. یہ تحریک سیاسی جمہوریت کے ساتھ ساتھ معاشی جمہوریت کی تحریک ہے. یہ کسی ایک شخص یا خاندان کی لڑائی لڑنے کی بجائے انسانیت کی لڑائی لڑنے کی تحریک ہے. عوام راج تحریک نہ صرف پاکستان کا سیاسی اور معاشی مستقبل بدلے گی بلکہ تیسری دنیا کے تمام انسانوں کی قسمت بدلے گی. تاریخ لکھی جا رہی ہے. آئیے آپ بھی اس سنہرے باب اور اس سنہرے خواب کا حصہ بن جائیں. عوام راج زندہ باد.